سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النادم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد ترمذی ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جس کی سب سے زیادہ قدر ہے، یعنی ایسے کہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کی بھی قدر نہیں ہے، ویلیو، وقت، قیمت اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کسی چیز کی نہیں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دعا ہے، اللہ سے دعا مانگنا۔ بہت ہی خوبصورت الحمدللہ پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کہ دعا مانگنا اللہ پاک سے، حالانکہ ضرورت ہماری ہے، مانگتے تو ہم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ویلیو جو ہے اور جس کی وقت ہے اللہ کے نزدیک، وہ بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے، یعنی اتنی قیمتی چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ جب بندہ، یہ بھی حدیث ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں اس بندے سے کہ اپنی رحمت کے دروازے اس کو کھول دیتے ہیں۔ رحمت کا دروازہ نہیں، میرے حدیث میں لفظ ہے، رحمت کے دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ کس قدر خوبصورت بات ہے، یعنی دروازے، کتنی حاجات کے ساتھ انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، کیسی کیسی مصیبتیں، پریشانیاں، حاجتیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں، کوئی چیز ہے ہی نہیں بندے کے اختیار میں، یعنی بندے کے اختیار میں تو یہ بھی نہیں کہ وہ ایک تنکا بھی اٹھا سکے، اس کے اختیار میں تو یہ بھی نہیں اپنی پلک کو جھپک سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اس کے فضل و کرم سے بندہ جو ہے چلتا ہے۔ ہمارا تو ایسے جیسے ریموٹ سسٹم نہیں ہوتا، کھلونا ہوتا ہے، اس کو چلایا جاتا ہے، چلتے رہتا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہمارا معاملہ ہے سب کون چلاتا ہے؟ اللہ کریم چلاتے ہیں، سب اس کے اختیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن کرتا کون ہے؟ اس کی ذات کا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے انسان، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا بڑا بات ہے۔ بالکل کوئی چیز نہیں، ہم کوئی دنیا کی چیز بھی، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نہیں چلا رہے، کون چلا رہا ہے؟ بالکل کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ ہی کو پورا اختیار ہے ہر چیز پر، بندے کو نہیں ہے کسی چیز پر اختیار۔ پھر اگر بندے خود چلا رہا تو پھر آؤٹ آف کنٹرول کیسے ہو جاتی ہے گاڑی؟
بلکہ ایکسیڈنٹ کے وقت انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا کیسے. کوئی آدمی جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے, ٹکر مارے گا بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ سب اللہ کے اختیار میں ہے, سب اللہ کے اختیار میں. تو پھر جب ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے اور بندے کو یہ طاقت مل جائے, اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے, کرم ہو جائے, فضل ہو جائے, سب کچھ میرے پاس ہے اور میرے پاس ہی ہے, میرے اختیار میں ہے, اور بندے کو یہ موقع مل جائے کہ وہ بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھا دے, تو رحمتیں نہیں آ گئی اللہ پاک. پھر کس سے مانگ رہا ہے؟ مانگنے والا سب سے بڑا محتاج اور دینے والا سب سے بڑا غنی. مانگنے والا وہ کہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, اس کے سانس بھی اپنے نہیں ہے, اس کا وجود بھی اپنا نہیں ہے, اور دینے والا وہ کہ جس سے جتنا مانگو اس کے خزانے میں کمی آ ہی نہیں سکتی. تو یہ ہے حدیث کے پیغام ہے. ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو بے سہارا ہیں. کبھی نہیں. اللہ نے پورا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا کہ بندے تم مجھ سے مانگ. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے فعل. اللہ اکبر. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے نا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. پتہ ہے الٹا ہے صاحب ہے. آپ کسی مانگے تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے, مجھ سے کیا مانگ رہا ہے پیسے تم. کسی کی حاجت پیش کو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. ادھر کیا ہے اللہ کی رحمت دیکھے. اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگتا ہے کیوں نہیں, میں تجھ سے ناراض ہوں, تم مجھ سے مانگ میں تجھے دوں. ناراض ہو جاتا ہے اللہ پاک کہ یہ بندہ مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا ہے, کیوں میرے پاس نہیں آتا, کسی پریشانی میں بھی ہے, کسی مصیبت میں بھی ہے, یا کوئی ایسی چیز بھی ہے تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ناراض ہوں شخص سے, پسند ہی نہیں کرتا اس آدمی کو جو مجھ تک آتے ہی نہیں. تو بھائی اسباب ضرور اختیار کریں, لیکن اسباب سے پہلے کیا کریں؟ اپنے رب سے دعا مانگیں. اس اسباب کے اندر بھی جو طاقت دے گا وہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. مریض ہو گئے, دوا کر رہے ہیں, تو مانگیں کس سے؟ اللہ سے. وہ جو دوا ہے وہ شفا نہیں دے گی, نہ دوا کے اندر کسی میں شفا ہے, نہ کسی چیز میں شفا ہے, کوئی نہیں دے سکتا. تو اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ یہ تو ایک اسباب اختیار کیا ہے, فضل و تیرے ہی ہوگا, ورنہ تو فضل ہونے والی چیز نہیں. بلکہ صوفیاء کے یہاں تو ایک اور بھی چیز ہے, جب انسان کا یقین بہت تعلق اور یقین اتنا بڑھ جائے اللہ تعالیٰ سے. ابھی تو ہمارا اتنا یقین بھی نہیں کہ ہم دعا مانگتے بھی یقین نہیں ہوتا. دعا مانگ رہے ہیں, پتہ ہونا کچھ نہیں ہمارا کام. بعض تو ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے, نماز پڑھی ادھر سے نکل گئی. اللہ اکبر. فرض نماز, اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں فرض پر. اور پوری جو نماز ہم نے پڑھی ہے, یہ سب سے بڑی عبادت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. آپ اس سے بڑی عبادت تو نہیں ہے نماز سے بڑی. نماز تو سب چیزوں گھری ہے, ساری باتوں کو جمع کر تو کیا بنتا ہے؟ نماز بنتی ہے. قرآن, ذکر, جس ساری عبادات کو جمع کرنے کے بعد کیا بنے گا؟ نماز بنتی ہے. سب سے بڑی عبادت ہے. اب بتائیں, سب سے بڑی عبادت میں اللہ پاک نے کھڑا کر دیا, اور مکمل محتاج ہیں, پریشان ہیں, مفلس ہیں, اور اگر سب کچھ بھی ہے تو ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ آگے رہے گا بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا. یہ صحت ہے بھی ہمارے پاس نہیں ہے, دروازے کے بعد نکلنے کے بعد ہمارے پاس ہو. اس قدر محتاج, یعنی نہ فیوچر کا پتہ, نہ مستقبل کا پتہ, کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اور اللہ نے جا کھڑا کر دیا ایسی بڑی عبادت پہ. اور اس عبادت جو ہم نے پوری کی ہے, اس کا مغز کیا ہے؟ دعا ہے. تو اس مغز کے بغیر ہی آپ چلے جائیں, یعنی اتنی بڑی بات توفیق دے دی, مانگے بغیر نکل گئے, ہاتھ ہی نہیں اٹھے. بات اٹھا بھی دی تو بس وہ ایک رسمی دعا, اللہ انت السلام منک السلام تبارک یا رسول. دیکھیں کتنی, پھر باہر نکل کے بھائی یار میرا یہ کام تو کر دو, پلیز. اس کو جانتے ہیں آپ, اس سے یار میرا ٹیلی فون تو کرا دو, یا بڑی پریشانی ہوئی ہے اس کا تو حل نکال دو. باہر یہ اسٹوری ڈال رہا ہے, اور اس جگہ سے آگے جس نے سب کچھ دینا ہے. یعنی ہمارا ایسا ہوتا ہے نا, ایسا اندازہ لگا. یہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ سے, ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے. یہ ہمارا یقین دیکھیں کیسے. اس در سے باہر نکل گئے جس نے سب کچھ دینا ہے, جس نے دروازے کھول دیے, اور باہر جا کے منتیں کرتے پھر رہے, اس سے جو آپ سے بھی گیا ہوا آدمی ہے, جس کے پاس خود اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یا نوکری تو دلا دو, یا بڑی مہربانی ہوگی تمہارا وہ جاننے والا ہے اس کو فون تو کر دو,
یار بہت پریشان ہوں، یہ تو کر دو، یار کوئی پیسہ تو دے دو. تو یہ ایک تو بالکل ہی گھٹیا قسم کی بات ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کے حضور میں، یا تو کوئی دعا ہی نہیں ہے ہمارے پاس مانگنے کے لیے، ہم اتنے وہ ہو گئے کہ اللہ اکبر ہمیں کوئی حاجت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، جو ہم سب اٹھ کے چلے گئے. تبھی اللہ نے کہا کہ یہ تکبر ہے انسان کا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا ہے، یہ اتنا تکبر ہو گیا، یہ سب کچھ سمجھتا ہے کہ میرا سب کچھ میرے پاس، تو مجھے ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں. اس دربار کو چھوڑ کے چلا گیا جس کے سامنے اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کے چلا گیا. بس کیا جلدی باہر سے وہ آدمی جس کو میں نے پکڑنا ہے وہ نہ نکل جائے، اللہ کے پاس سے چلا جاؤں تو چلا جاؤں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا جلدی میں، یار اس آدمی کا نکل گیا نا، مارے گئے یار، پھر اس سے میں نے قرضہ لینا تھا اور آج سے میں نے بزنس کا پورا کام کرنا تھا، اگر آج وہ نکل گیا نا تو میرا کام نکل جائے گا. وہ نماز چھوڑ کے دعا مانگے بغیر بھاگ جاتا ہے کیونکہ بھائی میرا مصباح صاحب تو وہ ہے، اس سے میں سب کچھ نہ کچھ لینا ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. اور پھر اللہ اللہ کرنا بہت شوق ہے. اللہ کہتا ہے مجھے پہچانو تو صحیح، مجھ سے تعلق تو رکھو. اگر تم کہتے ہو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، تو تم سے تعلق تو رکھ، مانگ تو صحیح مجھ سے. اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ مقصد چھوڑ کے ہم باہر نکل جاتے ہیں اور اتنی عبادت کو ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ پہ ناراض رہتا ہے بندے سے. کہتے ہیں آدمی کو تو اس کو میرے پہ یقین ہی نہیں ہے، نہ مجھ سے مانگتا ہے، نہ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں کہ بھئی اللہ ہے سب کچھ دینے والا، اللہ کے ساتھ ہے. تو ایک تو یہ یقین کہ بالکل آدمی مانگتا ہی نہیں. کچھ ہیں اگر مانگنے والے تو وہ مانگ تو رہیں، لیکن پروگرام کے دماغ میں وہی ہے کہ یار اسباب پہ چل رہا ہے ہمارا کام، ہاتھ کھڑے کیے میں. بناتے ہیں کہ 40 دعائیں یاد کر لی، وہ تو مانگے جائیں. 40 دعائیں نا ہر ایک کو یاد ہے ماشاء اللہ، تو بچوں میں یاد کرا دے جاتے ہیں. وہ رٹی دعائیں مانگے، نہ مطلب پتہ نہ کچھ پتہ. اللہ تعالیٰ یہ کیا کر رہا ہے مجھ سے؟ اللہ تو کہتا ہے تو کسی زبان میں مانگ، سندھی میں مانگ، گجراتی میں مانگ، مراٹھی میں مانگ، اردو میں مانگ، فارسی میں مانگ، کوئی زبان اختیار کر، تیرا رب ساری زبانوں کو جانتا ہے. مانگ تو صحیح، وہ مانگ جو تجھے چاہیے، جو تیرے دل کے اندر ہے، خواہش ہے. دیکھیے یہ بھی لوگ ہیں بیورٹی ہٹائی دعاؤں کو مانگ لیتے ہیں، یہ بھی مانگنا تو نہ ہوا نا. پھر ایک اور بھی لوگ جیسا وہ بھی صحیح، جیسے بتایا میں نے آپ کہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں. بے اسباب اختیار کرو، سر میں درد ہو رہا ہے ابھی گولی کھاؤ، تو دھیان گولی کی طرف ہوتا ہے، دعا کی طرف کم ہوتا ہے. دعاؤں کی طرف اسباب کی طرف زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ بھی مانگنا ہو جاتا ہے. اور ایک یہ بھی اس سے آگے مانگنا، ایک اگلی سٹیج آتی ہے کہ آدمی جو ہے مانگتا بھی اور اسباب پہ نظر نہیں ہوتی. ایک سٹیج آتی ہے جیسے آپ ماشاء اللہ صوفی حضرات بیٹھے، آپ تو اسی طرح ہونا چاہیے، آپ ہوں گے ماشاء اللہ تاکہ کیا کہ اسباب پہ نظر نہیں ہوتی بلکہ کیا ہے دعا پہ ہوتی ہے. تو اسباب اختیار کیوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسباب کو اختیار کیا جائے، یہ بھی ہوتی ہے نا. لیکن صوفیوں کی ایک سٹیج اور بھی ہوتی ہے، وہ عجیب سٹیج ہے. وہ کہتے ہیں اسباب کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ ہی مانگو اس سے. روٹی کمانے کی ضرورت ہے، یہیں سے مانگو کیا کھائیے، آج دل کر اللہ تعالیٰ آج تو گوشت آ جائے، وہ گوشت ہی آتے ہیں. اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک دم بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ آج تو شامی کباب کہیں سے آؤں، شامی کباب آ جاتے ہیں، یار آج تو پلاؤ کہیں سے آ جائے، آج تو یار کہیں سے مٹھائی آ جائے. وہ بھی سوچ رہے ہوتا ہے تو کنڈی کھڑک جاتی ہے، یا جہاں بھی کہیں دکان میں کھڑا ہے کہ یار آج بنائے تو میرا دل کیا میں آپ کو دے آؤں. ایسے کیسے ملتا ہے؟ یہ ان انسانوں کو مل جاتا ہے جس کے یقین پکے ہو جاتے ہیں، ان کے تعلق اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں پھر رب سے کہ رب ہر چیز ان کے قلب کی جانتا ہے کہ اس کو چاہیے کیا، اس کی خواہش کو. وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ سوچے نا یہ لوگ کیسے بن جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب جو باتیں کہ اس کو سوچیں. اللہ نے کہا سب سے بہترین جس کی قدر کرتا ہوں وہ کیا چیز ہے؟ دعا ہے. اللہ یہ کیا ہے نا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دعا ہے، جس کو پسند کرتا ہوں. اور دعا کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ساری سٹیج بھی بتائی ایسی بھی آتی ہیں. تو وہ یہ کون لوگ ہیں جو آخر سٹیج پہ پہنچتے ہیں؟ اس پہ حدیث ملتی ہے کہ سب سے زیادہ چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ دعا ہے، جو تعلق پیدا کرتی ہے رب میں اور بندے میں. اور دعا کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. یہ جو آخری سٹیج ملتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا سب سے بہترین طریقہ جو مانگنے کا کیا ہے؟ ذکر ہے. وہ اتنا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اتنا بہترین طریقہ ہے کہ اے ذکر کرنے والوں تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں، بغیر مانگے تمہیں دے دوں گا.
کثرت ذکر پہ انسان پہنچ جاتا ہے. تو یقین کس درجے پہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں کہ تم کیا آپ اسٹوری سنائیں گے 3 دن میں. آدمی خود کہتا ہے کہ میں کیا اسٹوری سناؤں اللہ تعالیٰ کو, یار میرا دل کرتا ہے اتنا میں ذکر ہی اور کر لوں. اسٹیج آتی ہے کیسی کہ میں مانگوں گا 3 دن میں, یار ٹھیک ہے, اس کا دل ذکر کی طرف چل رہا ہوتا ہے, مانگنے طرف نہیں چل رہا. کیونکہ ہر پریشانی ہر مصیبت سے زیادہ عزیز اس کو کیا ہوتا ہے کہ یار میں تھوڑا سا اور اللہ کو یاد کر لوں, میں تھوڑا سا اور یاد کر لوں. اچھا کہتا ہے میں مانگوں گا یا مجھے 5-10 منٹ لگیں گے آپ سے, ایک سٹیج کی بات کر رہا ہوں, 5-10 منٹ مجھے لگنے مانگنے میں, اس کا دل کرتا ہے 5-10 منٹ اور اللہ کر لوں یار. اس کا دل اس طرف چلتا ہے, اس طرف مانگنے نہیں چلتا. پتہ ہے کہ ملنا مجھے وہیں سے دین اللہ تعالیٰ نے, مانگوں مجھے ضروری ہے, میں مانگوں اس سے اپنی حاجات کو پیش کروں. لیکن کہتا ہے حاجات پہ غلبہ جو ہو جاتا ہے اللہ کی محبت کا اس پہ ہو جاتا ہے. مانگنا چاہتا ہے وہ لیکن مانگ نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے جب تو ایسا ہو جاتا ہے تو تو کیوں مجھ سے مانگتا ہے؟ جو کچھ تیرے اندر ہے وہ تیرے سامنے آ جائے گا, جو تجھے میں عطا فرماتا ہوں. ذکر بڑی اچھی چیز ہے دوستو. یہ آخری سٹیج میں بتائیں نا کہ دعا کی بھی سب سے بڑی جو انداز ہے مانگنے کا وہ اللہ کا ذکر ہے, کہ اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کو بغیر مانگی بھی عطا فرما دیتا ہے. تو بھائی ذکر کرنا چاہیے, ذکر کیا کریں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, جب تک سانس ہے زندگی کا کچھ پتہ نہیں. کثرت سے کریں ذکر, کثرت سے اٹھتے بیٹھتے, کوئی گنتی نہ ہو. ہر وقت اللہ کا ذکر انسان اپنے آپ پہ غالب کرے اللہ کو ذکر سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. جو فرمایا نا سب سے زیادہ اوقات جو ہے میرے نزدیک دعا کی ہے. حقیقت میں وہ دعا کیا ہے, وہ اللہ کا ذکر ہی ہے. چل فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.